بی بی زینب نے پوچھا، اچھا بی بی عائشہ یہ بتاؤ کہ جب تم اس کے اونٹنی پر سوار ہونے لگی تو اس وقت تمہاری زبان سے کون سا کلمہ نکلا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا شان بخشا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہی پڑھا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو بی بی زینب نے کہا ہاں بالکل، مومنین کے لیے تو سب سے بڑا سہارا ہے یہ کلمہ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ سب باتوں میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جس شخص کے ساتھ صفوان المعطل السلمی کے ساتھ بی بی عائشہ کی تہمت لگائی گئی تو انہوں نے صحابہ سے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں تو مرد ہی نہیں ہوں، میں تو عورت کے قابل ہی نہیں ہوں، تو نعوذ باللہ میں کیسے گناہ کروں گا؟ تو اللہ نے انتظام کر دیا کہ بی بی عائشہ پر کسی طرف سے بھی الزام نہ لگ سکے، یعنی وہ بھی اس قابل نہیں تھا، اور برات بھی اللہ نے کر دی، اور بی بی کی زبان سے بھی وہی کلمہ نکلا جو بی بی ہاجرہ ام اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھے سے دوڑی اور جنت المعلیٰ تک دوڑتی گئی، اور حضرت ابراہیم خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا کہ جواب دو۔ تو بی بی نے پوچھا کہ تم ہمیں اپنی ناراضگی میں چھوڑ کے جا رہے ہو یا بحکم الجلیل، اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں بحکم الجلیل، میں اللہ کے حکم، فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے وہ شان بخشی کہ آج زمزم بھی اور صفا مروہ بھی قیامت تک ان کی نشانیاں ہیں جو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رہیں گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا ان نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جنگ احد میں جب شکست ہوئی اور ابو سفیان نے نعرے مار مار کے صحابہ کو ڈرایا، اور سب نے یہی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایسا اسم العظم ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہو اگر آدمی یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے باقاعدہ اس کلمے کی فضیلت میں کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فی فضیلت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس میں انہوں نے مختلف طریقے سے پڑھنے کا انداز بھی لکھا ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے پڑھتے رہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے دنیا کی نعمتوں سے لذت حاصل کروں جبکہ اللہ کے فرشتے نے اپنا منہ جو اس سور پہ رکھ لیا ہے، انتظار میں کھڑا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نقول، جب اتنی بڑی مصیبت کا وقت ہے تو کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ یاد رکھیں یہ اسم اعظم بھی ہے، اور مشکلات میں، مقدمات میں، پریشانیوں میں اس سے بڑی اکثیر نعمت کوئی نہیں کہ جس کو قرآن نے کہا ہے کہ جب صحابہ پر پریشانی آ گئی جنگ احد کے اندر، فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء۔ اب حالانکہ دیکھیں کہ احد میں صحابہ تو شکست کھا گئے، 70 شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے اس کلمے کی برکت سے یہ ہوا کہ کافروں کو مدینے پہ قبضے کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ حالانکہ کیا مشکل تھا، اس وقت تو سارے عہد میں آئے ہوئے تھے، وہ بدبخت اگر جاتے تو مدینے پہ قبضہ کر لیتے، لیکن ان کلمات کی برکت سے اللہ نے ان پر ایسا روپ ڈالا کہ وہ بھاگے، بھئی جو ہو گیا بس کافی ہے۔ تو اس لیے اسی پر علماء نے کتاب بھی ایک لکھی، القول الجمیل فی فوائد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ بہرحال طریقے مختلف بزرگ بتاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں روز 500 دفعہ پڑھے، کوئی کہتے ہیں 600 دفعہ پڑھے، کوئی کہتے ہیں 313 دفعہ پڑھے، بہرحال جتنا اللہ توفیق دے۔ تو یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا قِيلَ مَعْنَاهُ زَرْقَ الْعُيُونِ مِنْ شِدَّةِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْأَهْوَالِ۔ اب جب کافر اٹھیں گے تو آنکھیں ان کی جو ہیں بدل چکی ہوں گی۔ وجہ کیا ہے کہ قیامت کی سختی اور محشر کی سختی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے رنگ بدل جائیں گے۔
یتخاطبون بینہم قال ابن عباس یتصارون بینہم، آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے، یقول بعضهم لبعض ان لبستم الا عشرا اے فی الدار الدنیا، شاید بھئی ہم 10 دن ہی رہے ہیں دنیا میں، وہ سب کچھ بھول جائے گا نا جی، دماغ ہی ختم اڑ جائیں گے تو کیا یاد رہے گا۔ لقد كان لبثكم فيها قليلا 10 أيام أو نحوها، تو پارا دنیا کی زندگی جتنا بھی ہو تھوڑی ہے، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے نا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما يقولون، ہم جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اذ يقول امثلهم طریقۃ، امثلهم یعنی ان میں جو بڑا سمجھدار تھا نا، بڑا عقل والا، العاقل الکامل فیہم ان لبستم الا یوما، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو 10 دن کا، ہم نے تو 1 دن گزارا ہے بس۔ لقصر مدت الدنیا فی انفسہم یوم المعاد، یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیوں قیامت کے سامنے دنیا ہے ہی ایسے جیسے 1 دن یا اس سے بھی قریب۔ اس کے بعد فرماتی ہیں نا ان الدنیا کلہا وان تکررت اوقاتہا وتعاقبت لیالیہا وایامہا وساعاتہا، دنیا کی راتیں جتنی بھی گزرے کانہا یوم واحد، گویا کہ 1 دن کے برابر ہے۔ ولہذا یختصر الکافرون مدت الحیات الدنیا یوم القیامت وکان غرضهم فی ذلک درء قیام الحجت علیہم لقصر المدت۔ بھئی یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں مہلت ہی ملی 1-2 دن تھا، اس لیے ہم سے کچھ ہی نہیں ہو سکا، ہمیں اگر زیادہ موقع ملتا تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور قیامت والے دن مجرم کافر قسمیں کھائیں گے ہم نے تو ایک گھڑی گزاری ہے فقط۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جیسے اللہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی، تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے جی پتہ نہیں 1 دن گزارا ہے، آدھا دن گزارا ہے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اے انما کان لبثکم فیہا قلیلا لو کنتم تعلمون لآثرتم الباقی علی الفانی، اگر تمہیں پتہ ہوتا تو تم پھر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے، چونکہ وہ باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے۔ ولیکن تصرفتم فاسأتم التصرف، قدمتم الحاضر الفانی علی الدائم الباقی، تم نے دنیا کی وہ جو ظاہری چیز اس کو قبول کیا اور جو باقی رہنے والی تھی اس کو بھول بیٹھے۔ واللہ اعلم۔